بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العظيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ پر جھوٹ باندھ دے. او قال اوحی الی، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے. ولم یوحی الیہ شیء، حالانکہ ان پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہے. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو شخص کہے کہ میں بھی اسی طرح کلام نازل کر سکتا ہوں، ما انزل اللہ، جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اے پیغمبر اگر آپ وہ وقت دیکھتے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، یہ کہتے ہوئے ہوں گے اخرجوا انفسکم، کہ اپنی جانیں نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج ذلت کا عذاب ان کو دیا جائے گا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس سبب سے کہ وہ ناحق اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اللہ کی آیتوں سے وہ تکبر کیا کرتے تھے، تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو مضمون ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس قرآن کریم کے بارے میں اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے تھے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ نبی سچا نہیں ہے، جھوٹا نبی.
انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے یہ کلام، یعنی قرآن کریم، نعوذ باللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح جھوٹی باتیں کہتے تھے اور اس طرح الزام لگاتے تھے، بہتان جس کو کہتے ہیں۔ یا پھر اسی طرح کہتے تھے کہ یہ کون سا کمال ہے، اگر یہ نبی یہ کلام لے کر آئے تو میں بھی لے کے آ سکتا ہوں۔ اوحی الی، اپنی طرف سے کہہ دیتے تھے کہ مجھے بھی جو ہے وہی نازل کی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، ان پر کوئی وحی نازل نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن اپنی طرف سے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی جو ہے اسی طرح کلام پیش کر سکتے ہیں جیسے اللہ نے کلام اتارا ہے اپنے نبی پر۔ تو ایک تو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے کہ اللہ نے کوئی قرآن اللہ اپنے پیغمبر پر نازل نہیں کیا، تو یہ ایک طرف دیکھا جائے تو حضور کو بھی جھٹلانا ہوا، حضور پر بھی بہتان باندھنا ہوا کہ وہ نعوذ باللہ اپنی طرف سے کہہ رہے کہ میں نبی ہوں، اور ایک طرف یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ نے ان پر کوئی کلام ہی نہیں نازل کیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر نازل کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں، جیسے عرب کے بڑے بڑے ادبا اور شعراء گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم بھی جو ہے نازل کر سکتے ہیں، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم بھی اسی طرح کلام پیش کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک اعتبار سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ اس قسم کی باتیں تو وہی کہے گا نا کہ مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے، یہ وہی کہے گا جو اپنے آپ کو جھوٹا نبی تصور کرے۔ تو پیغمبری کا بھی ایک طرف دعویٰ اور جھوٹا نبی ہونے کا بھی دعویٰ یہ لوگ کرتے تھے۔ تو یہ سب کے سب الزام اللہ کے پیغمبر پر بھی یہ لوگ دیتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ پر بھی جھوٹی بہتان باندھتے تھے۔ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات اللہ کے ذمے لگا رہے ہیں، بہت بڑا بہتان اللہ کے ذمے لگا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر پر لگا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کرنے پر ان کا انجام کتنا خراب ہوگا۔ اے پیغمبر وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اگر اے پیغمبر اگر آپ زندہ رہتے اور آپ دیکھتے تھے کہ ان باتوں پر ان کی کس طرح جو ہے موت آنے والی ہے، موت کی سختیوں میں کس طرح گرفتار ہوں گے یہ لوگ، اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ کو یہ منظر بڑا عجیب لگتا، بڑا ہولناک منظر آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا اگر آپ زندہ رہتے۔ اور پھر وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب یہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے، موت کی سختی تو بہت خطرناک ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے چہیتے پیغمبر ہونے کے باوجود بھی ہر وقت ہر نمازوں میں موت کی سختیوں سے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت، فی غمرات الموت، دیکھیے یہاں پر بھی لفظ آیا۔ تو موت کی سختیوں سے، موت کی پریشانیوں سے اللہ کے حبیب بھی بچنے کی دعا کیے ہیں۔ تو جب ایک صالح بندہ موت کی گرفتاری سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں تو ظالموں کی حالت کیا ہوگی؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ وہ ہولناک منظر تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ جب موت کی سختیوں میں یہ لوگ گرفتار ہوں گے اور ملائکہ فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائیں گے پکڑنے کے لیے، جکڑنے کے لیے، اور غصے سے فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، اپنی جانیں نکالو۔ اس لفظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی غصہ ہوتا ہے تو غصے سے بے قابو ہو کر اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں، تو فرشتے خطرناک قسم کی حالت میں آ جائیں گے، پوزیشن میں آ جائیں گے اور کہیں گے کہ نکالو اپنی جانیں، یہ اللہ کی امانت تھی تمہارے پاس، اب نکالو، لاؤ ہمارے حوالے کرو۔ تو یہ اس وقت بولا جاتا ہے محاورے میں جب بہت زیادہ غصے میں آ جائے،
جب فرشتے غصے میں آ جائیں تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. ایک فرشتہ جب بادل پر لاٹھی مارتا ہے تو دیکھتے ہیں بادل کتنا گرجتا ہے. اور اب تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے، ہر طرف دیکھیے کہ بادل ہر طرف گر رہا ہے، جبکہ مار کہاں رہا ایک فرشتہ. رات فرشتہ کتنے اوپر جا کر بادل کو مار رہا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف بارش کے بادل کو ہکا ہکا کر لے کر جا رہے ہیں. لیکن جب بادل گرتا ہے، بجلی گرتی ہے تو ایک ایک خاندان برباد ہو جاتے ہیں. بہت خطرناک ماحول ہوتا ہے جب فرشتے غصے میں آتے ہیں. تو یہ غصے میں آ کر کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون. تو ان کو عذاب جو دیا جائے گا صرف تکلیف کے لیے نہیں دیا جائے گا، تکلیف کے ساتھ ساتھ رسوائی اور ذلت بھی ان کے ہاتھ آئے گی. ہون کا لفظ بتا رہا ہے صرف عذاب کی تکلیف ہی نہیں بلکہ اس کی رسوائی اور ذلت بھی ایسے لوگوں کی ہوگی. تو کہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ عذاب بھی ایک طرف اور تکلیف اور ذلت بھی ہے تو کہیں اللہ کی طرف سے یہ ظلم ہو رہا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بما کنتم تقولون علی اللہ ہی غیر الحق. یہ ناحق باتیں اللہ پر کہتے تھے، اللہ کے ذمے ناحق باتیں لگاتے تھے، اللہ کے پیغمبر پر بھی طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے. تو یہ اپنے کام کے سبب ان کو یہ رسوائی اور ذلت ہاتھ آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے. تو یہ ان کے کام ایسے ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان کو ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی آیتوں سے یہ لوگ تکبر کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کے خلاف طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے جملے کستے تھے. تو یہ ان کی اعمال کی وجہ سے اور کفر کا نتیجہ بھی ہے اور تکبر کا نتیجہ بھی ہے. ان آیاتی تستکبرون، تستکبرون کہتے ہیں تکبر کرنے والے کو، تو تکبر کا یہ انجام ہے. معلوم ہوا کہ تکبر صرف اگر کرنے کا حق ہے تو وہ اللہ کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تکبر اور بڑائی صرف اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کی چادر ہے. لیکن لوگ تکبر کر کے اللہ کی چادر میں گھسنا چاہتے ہیں. تو جو اللہ کی چادر میں گھسنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑیں گے. تو ان کے ساتھ یہ ذلت اور رسوائی والی عذاب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے. تو یہاں پر موت کی سختیوں سے مفسر نظام نے روحانی اور جسمانی دونوں مراد لیے. صرف یہی نہیں کہ روحانی کہ آدمی کو تو کچھ معلوم نہیں چل رہا ہے تو اس کو کوئی موت کی تکلیف ہی نہیں، تو اسی لیے کیا کہتے ہیں روحانی بھی مراد ہے اور جسمانی بھی مراد ہے. تو یہ ایک جھلک ہے. اور اسی طریقے سے اللہ پر جھوٹ باندھنے کے بارے میں مفسر نظام یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ یہ لوگ اللہ کی اولاد ٹھہراتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں. اب اللہ کے لیے اولاد ٹھہرانا یہ کتنی گھناؤنی بات ہے اللہ کی ذات کے لیے. لم یلد ولم یولد اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے. نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور فرشتوں کو مؤنث اولادیں کہتے تھے. اور اسی طریقے سے یہ بھی مراد ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کہ پیغمبروں پر جھوٹ باندھ کر اللہ پر یہ لوگ الزام لگاتے تھے. اور اسی طریقے سے اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ غیروں کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے. یہ سب کے سب مراد ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے ایسے موقع پر کہ تم ہمارے پاس تنے تنہا آ گئے
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آج تم ہمارے پاس تنے تنہا آ گئے. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا آج ویسے ہی آ گئے. نہ سر پر ٹوپی، نہ پاؤں میں جوتی، تہی دست آ گئے، بالکل ہاتھ خالی ہو کر آ گئے. تم تو کہتے تھے ہمارے پاس جتھا کے جتھا ہے، ہم وہ سب کو لے کر جائیں گے اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ سے چھوٹنے کے لیے. آج کہاں دکھ رہا نہیں کچھ بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تم کو بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ کر آ گئے. وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیچھے چھوڑ کر سب کچھ آ گئے. کیا کہاں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تمہارے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی کرنے والوں کو نہیں دیکھ رہے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ، ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارش کرنے والوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا، تمہارا گمان تھا کہ تمہارے معاملات طے کرنے میں وہ تمہارے شریک ہیں. فیکم شرکا، تمہارے معاملات طے کرنے میں وہ تمہارے شریک ہیں جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا. تو آج کہاں ہے وہ؟ ان معبودان باطلوں کا یہی تو خیال ہے، عقیدہ یہی ہے کہ نعوذ باللہ ہم اگر اللہ کے دربار میں پھنس گئے تو یہ جو ہمارے اتنے سارے معبودان باطل ہے، ہم ان سب کو لے جائیں گے اور یہ ہمارا جو ہے ساتھ دیں گے، ہاتھ بٹائیں گے. آڑے ہاتھوں میں جب ہم کہیں پہنچ گئے تو یہ لوگ مصیبت سے چھٹائیں گے، گرفتاری سے چھٹائیں گے، بچائیں گے. ان کا یہ خیال ہے، ان کا عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تو ایسا تو نہیں ہے، یہاں پر ہم نے جو پہلی مرتبہ تمہیں بھیجا تھا وہی سے ہی آ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے ساتھ آج کوئی ہے بھی نہیں جو حمایتی اور تائید کرنے والے ہوں جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا. تو کہیں گے کہ کہاں ہے وہ تمہارے معبودان جن کو تم نے پوجا تھا، پوجا پاٹ کیا تھا، جن کے سامنے تم دھرنا دے کر بیٹھے رہتے تھے، ہر وقت دھرنا دے کر بیٹھے رہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ آئیں گے. آج تو کوئی بھی نہیں دکھ رہا. کہاں ہے پھر؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ تمہارا ان سے علاقہ ختم ہو گیا ہے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے اور ان کے درمیان جو رشتہ تھا، دنیا میں تم نے رشتہ قائم کر لیا تھا، وہ علاقہ، وہ رشتہ آج ٹوٹ چکا ہے. تقطع، ٹوٹ چکا ہے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تمہارا خیال اور گمان تھا وہ آج تم سے گم ہو گئے ہیں. وَضَلَّ عَنْكُمْ، کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے. وہ خود اپنی دم چھپا کر کہاں کہاں ہے نہیں معلوم. قیامت کے دن کون کس کے کام آنے والا ہے؟ جب ماں باپ کام آنے والے نہیں ہیں. اتنا مضبوط رشتہ، ماں باپ کا مضبوط رشتہ کتنا خونی رشتہ ہے، یہ اتنا مضبوط رشتہ وہاں جب کام آنے والے نہیں ہیں تو یہ دوسرے کیا کام آنے والے ہوں گے جو یہ سمجھ رہے تھے. تو یہ خود جو ہے اپنی آج جان بچانے کے چکر میں کہاں کہاں ہوں گے، تو کسی اور کی جان یہ کیا بچائیں گے. یہ پیغمبر بھی تھر رہ جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا ہوگا کہ کہیں آج مجھے نہ پکڑ لے کہ میں نے کہا تھا اپنے اللہ کے بندوں کو کہ میری پرستش کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا ہوگا، پیغمبروں کو ڈر لگے ہوں گے. تو جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں اللہ کے غضب سے ٹھرائیں گے، کانپیں گے، تو یہ معبودان باطل کہاں کام آنے والے ہوں گے. یہ سب کے سب رفو چکر ہو جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا اگر کوئی کام آنے والا آخرت میں ہے تو پھر وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور ہمارا اعمال ہے. جیسا ہم یہاں پر کریں گے ویسا ہی ہمیں وہاں پر ملنے والا ہے. تو لہذا اسی عقیدے کے ساتھ، اسی
عقیدے اور اسی قسم کے مذہبی عقیدے لے کر ہم جو ہے دنیا میں رہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے فکر میں رہیں۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے جو بھی اعمال ہوں گے وہ اچھے اعمال ہی صادر ہوں گے، اچھے اعمال ہی ہم کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں پر اپنے رحم کرم کا معاملہ فرمائے، اور خصوصاً امتی مسلمہ کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کل قیامت کے دن جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔